تو لہٰذا احمد ایک نام آپ کا تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے. تو حضرت شیمہ سعدیہ لوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تھی. تو اب یہاں تک کے واقعات میں اور آپ پڑھتے ہیں. جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے سمجھ لیا کہ اب میرا کام ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت اس زمانے میں 3 سال 2.5 سال زیادہ سے زیادہ ہوا کرتی تھی، اس سے زیادہ ہوا نہیں کرتی تھی. تو اللہ کے نبی کی عمر 4 سال مکمل ہوئی تو اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ نے لا کر چھوڑ دیا حضرت آمنہ کے پاس کہ یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے. حضرت آمنہ نے جب دیکھا اپنے بچے کو تو بہت زیادہ خوش ہوئی ہے. 6 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر ہوئی ہے تو حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی والد کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اور جب آپ پیدا ہوئے 3 مہینے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا. تو یتیم پیدا ہوئے آپ، اور 2 سال کے بعد یعنی کہ جب آپ کی عمر 6 سال کی مکمل ہوئی اللہ کے نبی کی تو امی کا بھی انتقال ہو گیا. اب دادا عبد المطلب کا سپورٹ تھا، وہ آپ کے کفیل بنے ہوئے تھے، ذمہ دار بنے ہوئے تھے، تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد ذمہ داری حضرت ابو طالب نے سنبھالی ہے جو چچا تھے، پھر چچا کا بھی انتقال ہو گیا. جب چچا کا انتقال ہوا تو بہت بڑا آپ کو جھٹکا یہ ہوا کہ آپ کے دشمنوں کو ایک کھلی چھوٹ مل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی. تو لہٰذا یہ سارے سہاروں کو کیوں ہٹایا؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ حکمت یہ تھی کہ بتانا تھا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ آپ یتیم تھے. یتیم کہتے ہیں کہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، یعنی بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ بالغ ہونے سے پہلے، بچہ بالغ آج کے زمانے میں 10 سال 11 سال آپ عمر پکڑ لیجئے، 11 سال تک بچہ یتیم رہتا ہے اگر باپ کا انتقال ہو جائے، چاہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو، لیکن 11 سال کے بعد بچہ یتیم نہیں کہلاتا، اس لیے کہ وہ اب وہ بالغ ہو چکا ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الم یجدک یتیما، ہم نے آپ کو یتیم زمانے میں پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے آپ کو آسرا دیا کہ آپ بے سہارا تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا. وجہ یہ سارے سہاروں کو اس لیے ہٹایا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو دادا عبد المطلب کی تربیت کا کمال ہے، یہ تو والد عبداللہ کی تربیت کا کمال ہے، یہ تو والدہ آمنہ کی تربیت کا کمال ہے. تو سارے سہاروں کو ہٹایا، اور ایک پیغام یہ بھی دینا تھا کہ اس امت میں یتیم جماعت کو تسلی کیسے ملے گی. جو یتیم ہو گئے، یسیر ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، جب وہ میری زندگی کو یاد کریں گے، میرے حالات کو یاد کریں گے، تو میری زندگی میرے حالات ان کے لیے تسلی بخش بن جائے گے، اور انہیں تسلی مل جائے گی کہ دونوں جہاں کے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم تھے اور آپ پر اتنے حالات آئے ہیں تو مجھ پر بھی حالات آ سکتے ہیں. تو میری امت صبر کرے گی، میری امت کے غریبوں کو تسلی ملے گی میرے حالات دیکھ کر. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اور بچپن آپ کا ویسے نہیں گزرا جیسے اور بچوں کا گزرا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد کہ چاند کو آپ کے لیے کھلونا بنا دیا گیا. طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ وناتی وصورتہ، اس بچے کو مشرق اور مغرب میں پھرایا جائے تاکہ لوگ اس کے نام کو، اس کے اوصاف کو، اس کی خوبی کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے ہیں تو ایک بادل کا کام ہی یہ تھا کہ آپ کو وہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پوری دنیا میں آپ کو وہ چکر لگائے، اور ہر خطے سے یہ کہا گیا یہ وہ ہے جس کے طفیل تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. مشرق کو بھی کہا گیا، مغرب کو بھی کہا گیا، شمال کو بھی، جنوب کو بھی کہا گیا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم میں، عالم دنیا میں گھمایا گیا اور آپ کا تعارف کرایا گیا. تو لہٰذا یہ بہت مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات تھے.